अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल अहवाल है मेरे तमाम बहन भाइयों के, देखने और सुनने वालों के। मेरी तरफ़ से आप सबको सलाम जी। और कैसे हैं आप लोगों के मिजाज और क्या कर रहे हैं आप लोग आजकल? हम तो बस कर रहे हैं जी अभी ईद की तैयारी, और हमारे घर की जो फ़ाइनल लुक है इंशाल्लाह वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी 1-2 दिन में। बस हम लोग अभी सफाई कर रहे हैं और सारे का सारा काम जो है वो नीट कर रहे हैं। बाकी का हमारा काम ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। बस पेंट का थोड़ा बहुत काम जो है वो रह गया है। बाहर से जितना भी हमारा आयरन का काम हुआ था, लोहे का काम, गेट था हमारा, फैंसी जंगला था हमारा, जो बाकी की फेंस थी, सारी चीज़ों को हम लोग करा रहे हैं पेंट, क्योंकि बारिशों का मौसम आ रहा है आगे, और लोहे को आपको पता है कि ज़ंग जो है बहुत जल्दी लगता है। तो इसके साथ साथ बस जी हमारी घर की जो रूटीन है वो आप लोग देख ही रहे हैं कि सफाई हो रही है, किचन में खाना पक रहा है, और हलवा पूड़ी हमने आज बनाई है। तो ट्राई की थी मैंने और मेरी जो मेड है उसने मिलकर, लेकिन बहुत अच्छी बन गई थी, बड़ी सॉफ्ट हमारी पूड़ियाँ बनी थी। तो किसी वक्त फ्री होकर फिर आपके साथ इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। मैंने भी नई ही ये सीखी है रेसिपी, वरना पहले हमारी पूड़ियाँ जो थीं वो काफ़ी सख्त बनती थी। इसके साथ साथ ऊपर वाले पोर्शन की सफाई हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी थी। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा देते हैं कि क्या चल रहा है आजकल और हमारी रूटीन क्या है, और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि वज़ीफ़ा मुझे आपके साथ शेयर करना था। 9 और 10 ज़िलहज की रात जो होगी, इतवार की रात, यानी जिसको हम चांद रात भी कहते हैं, सुबह ईद होगी पीर को इंशाअल्लाह। तो जो इतवार की रात होगी, बड़ी ही इम्पॉर्टेंट रात है वो। उस दिन के लिए मैं आपको एक वज़ीफ़ा बताऊंगी, बहुत ही मुजरब अमल है, और ये हम लोग किया करते थे जब मैं मदरसे में थी, आपको बताया तो वहाँ पर हमें ये बताया था, और हम ये वज़ीफ़ा करके फिर हम ईद के लिए जो था वो वहाँ से आते थे, कुर्बान ईद के लिए। तो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, और इस वज़ीफ़े को जब भी किया है और जब भी अल्लाह से कुछ मांगा है वो ज़रूर आपको मिलता है, क्योंकि ये रात ही बहुत ज़्यादा बरकत वाली है। बल्कि ये जो 10 दिन हैं ज़िलहज के, पहली ज़िलहज से लेकर 10 ज़िलहज तक, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ख़ुद इन 10 दिनों की भी कसम खाई है, और बहुत ही बेशक बरकत वाले दिन हैं ये, इसमें तो कोई शक की बात नहीं। तो ये साल में एक ही मर्तबा रात आती है, आपको पता है कि इसके बाद क्या पता अगले साल हमें नसीब होगी या नहीं होगी। और मेरी तमाम की तमाम दुआएं उन लोगों के लिए भी हैं जो कि हज के मुक़द्दस फ़रीज़े को सरअंजाम देने के लिए चले गए हैं। अल्लाह ताला तमाम हाजियों को खैर व आफ़ियत से लेकर जाए और वापस लेकर आए, और हमें भी उनका सदका करके किसी भी नेक शख्स का अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को हज की सआदत नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। फ़ातिमा बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही थी कि मामा मुझे आप कहीं बाहर नहीं लेकर जाती। तो आज हम जल्दी से अपना काम समेट कर, जब हमारे ये पेंट वाले भी चले जाएंगे तो फिर मैंने जाना है लाहौर, और फ़ातिमा को मैं लेकर जाऊंगी जी मॉल। फ़िलहाल मैं आ गई थी एक बर्तनों की दुकान पर, और मुझे यहाँ से लेनी थी लहसुन और प्याज रखने के लिए टोकरी। हमारी पहले वाली टोकरी जो है वो काम के दौरान टूट गई है, और अभी वैसे भी किचन को भी हमने ज़रा रीन्यू किया है, और पूरे घर की चीज़ें जो हैं वो ज़रा नई नई की हैं। तो मेरा दिल है कि बाकी का सामान जो है वो भी मैं चेंज करके रखूं, एसेसरीज़ वगैरह से। वॉशरूम के एसेसरी सेट भी मैं नया लेकर आई थी सारा कुछ, और किचन की टोकरियाँ और स्टैंड और इस तरह की जो चीज़ें थी पुरानी, वो सारी की सारी मैंने अभी चेंज करवा दी हैं। तो मैं वो लेने के लिए आई थी, और ये एक बॉक्स मुझे बहुत अच्छा लगा था, चाइना की तमाम आइटम्स थी यहाँ पर, और इसमें हम रखेंगे जी अपने सुई धागे और बटन वगैरह सेव करके। तो यहाँ से मैंने ये चीज़ें कुछ परचेज़ की थी, और अभी मैं आ गई थी स्टेशनरी की शॉप पर, क्योंकि फ़ातिमा की ट्यूशन वाली टीचर ने कहा था कि इसकी आप स्टेशनरी ख़त्म हो गई है, जो ट्यूशन में भी मैंने इकट्ठी रखवाई थी। तो इसके कलर पेंसिल्स और इसकी जो लिखने वाली पेंसिल्स और रेज़र्स वगैरह हैं, वो तमाम चीज़ें आप लाकर हमें दे दें दोबारा से, ताकि रोज़ रोज़ इसका घर से हमें पाउच जो है वो चेक ना करना पड़े। और बच्चे तो आपको पता है कि चीज़ें जो हैं वो फेंक देते हैं, ख़राब कर देते हैं, घुमा देते हैं। तो मैंने ही टीचर से कहा था कि आप इसका जो सामान है अपने पास ही सेव करके रख लिया करें, जब ये घर आती है तो इसका पाउच आप निकाल लिया करें, क्योंकि घर में हमारे पास चीज़ें जो हैं वो अलग से हैं।
تو یہ تمام کام میں نے صبح ہی صبح کر لیے تھے، کیونکہ پھر ظہر کی نماز کے بعد اتنا وقت نہیں بچتا، فاطمہ کو ٹیوشن لے کر آنا ہوتا ہے اور اس وقت بہت زیادہ تیز دھوپ ہوتی ہے اور کوئی بھی کام جو ہے وہ کرنے کو ہمارا دل نہیں کرتا۔ تو فائنل صفائی ہماری جی شروع ہو چکی ہے۔ یہ واش روم جو فاطمہ کے روم کا ہے، دیکھیے جی یہ ہمارا ہو گیا ہے تیار۔ اس کی ساری چیزیں میں نے لگوا دی تھیں، اس کی لائٹنگ وغیرہ بھی جو چیزیں مجھے چاہیے تھیں میں ساری کی ساری لے آئی تھی، اور ابھی اس کی ڈیپلی ہم صفائی آج کرا رہے تھے۔ اس کے بعد یہ یوز میں آ جائے گا واش روم، اور بچے اس کو یوز کر سکیں گے۔ اور مجھے سب سے زیادہ پیاری ٹائل جو ہے وہ اسی واش روم کی لگی ہے، حالانکہ میں نے اپنے واش روم کے لیے بھی اسی کمپنی کی ٹائل جو ہے اس کو کوشش کیا تھا کہ مجھے مل جائے، لیکن اس میں مجھے کوئی بھی اور اچھا ڈیزائن نہیں لگا جتنا اچھا ڈیزائن یہ تھا۔ تو بہرحال جی ابھی ہو رہا ہے میرا کمرہ پینٹ، کیونکہ واش روم کا اتنا گند تھا جب میں نے اس کی ٹائلز چینج کرائی ہیں اور وہ گرائنڈر چلاتے رہے ہیں، تو ساری کی ساری میری دیواریں جو تھیں وہ گندی ہو گئی تھیں۔ تو پینٹ والے تو باہر لگے ہوئے تھے، تو میں نے ان لوگوں سے کہا کہ آپ میرا روم بھی جو ہے وہ اچھے سے پینٹ کر دیں، ایک تو فریش ہو جائے گا کلر بھی، اور دوسرا یہ کہ جو گند دیواروں پر لگا ہوا تھا وہ سارے کا سارا ہو جائے گا بالکل ٹھیک۔ اور بیڈ شیٹس وغیرہ چینج کر رہے تھے کیونکہ مشین لگانی تھی ابھی، ساتھ ہم وہ بھی واش کر کے رکھیں گے۔ 3 دن رہ گئے ہیں صرف عید میں۔ تو اینی ویز جی یہ کام آپ دیکھیے، ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی ہوں جی وظیفہ، اور وظیفہ آپ دھیان سے اور غور سے سنیے گا، اور انشاءاللہ یہ وظیفہ کر کے آپ رات جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، مجھے اپنے اللہ پر پورا بھروسہ ہے کیونکہ میں نے 3-4 مرتبہ اس کو آزما بھی لیا ہے، وہ آپ کو ضرور ملے گا۔ تو وظیفہ یہ ہے کہ جی آپ نے 9 اور 10 ذی الحج کی رات، جو کہ چاند رات ہوگی ہمارے ملک میں اتوار کی رات کو، مغرب کی نماز کے بعد آپ اس وظیفے کو کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے مغرب کے بعد آپ فجر تک اس کو کبھی بھی کر سکتے ہیں، جس وقت آپ کے پاس ٹائم ہو۔ اگر آپ چاہیں تو عشاء کے بعد کر لیجئے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر عشاء سے پہلے بھی کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، فجر کی نماز تک آپ نے کر لینا ہے۔ کرنا یہ ہے کہ جی 2 رکعت نماز نفل آپ نے پڑھنے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور۔ پہلی رکعت میں بھی آپ نے الحمدللہ کے بعد 3 مرتبہ پڑھنی ہے سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون، یہ آپ نے سورہ کافرون 3 مرتبہ، اور پھر 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے قل ھو اللہ احد، یہ والی سورہ اخلاص۔ دوسری رکعت میں بھی اسی طرح سے 3 مرتبہ الحمدللہ کے بعد آپ نے پڑھنی ہے سورہ کافرون، اور 11 مرتبہ آپ پڑھیں گے جی سورہ اخلاص۔ اس کے بعد آپ نے سلام پھیر لیا، آپ کا یہ کام مکمل ہو گیا۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے جی، آپ نے پڑھنی ہے سورہ یاسین، اول و آخر 7 مرتبہ آپ پڑھیں گے درود ابراہیمی یہ سورہ یاسین پڑھنے سے پہلے، اور اس کے بعد جب آپ یہ سورہ یاسین مکمل پڑھ چکے ہیں تو پھر آپ نے اس کی ایک آیت ہے جو کہ آیت نمبر آخری آیت ہے سورہ یاسین کی، بلکہ یہی میں کہوں گی، اور آپ کو وہ آیت میں آپ کی اسکرین پر بھی دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے۔ یہ آیت ہے جی سورہ یاسین کی، آپ دیکھ لیجئے اپنی اسکرین پر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ یہ ہے جی آیت، اور اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ ہو جا، تو بس وہ ہو جاتی ہے۔ تو بے شک ایسا ہی ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کے بارے میں کہہ دیں کہ یہ ہو جائے تو پھر تو 1 سیکنڈ لگتا ہے آپ کا کام بننے میں۔ تو یہ آپ نے صرف اور صرف 21 مرتبہ اس کو آپ نے پڑھنا ہے آخر میں۔ جب آپ سورہ یاسین مکمل کر چکے ہوں تو 21 مرتبہ آپ اس کو پڑھ لیجئے، اور شروع میں جو سورہ یاسین پڑھنے سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھا تھا، آخری جو بعد میں پڑھنا ہے آپ نے درود پاک، وہ یہ آیت پڑھنے کے بعد پڑھنا ہے، یعنی 7 مرتبہ آپ نے شروع میں پڑھ لیا سورہ یاسین کے پڑھنے سے پہلے، پھر آپ نے پڑھ لی سورہ یاسین، اس کے بعد 21 مرتبہ یہ آیت، اور آخر میں درود پاک 7 مرتبہ۔ اس تفصیل کے ساتھ، اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور پڑھ کر آپ نے اپنے رب کے حضور دعا کرنی ہے
جو بھی آپ مانگیں گے انشاءاللہ وہ آپ کو ضرور ملے گا۔ کامل یقین رکھنا ہے آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، کیونکہ آخری اختیار بلکہ ہر اختیار ہمارے رب کے پاس ہی ہے۔ ہم صرف اپنی کوشش کر سکتے ہیں، یہ یاد رکھیے، جو کہ آپ کو نیک نیتی سے کرنی ہے۔ باقی نوازنا نہ نوازنا اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، لیکن یہ بھی آپ یاد رکھیے کہ جن چیزوں کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود کھائی ہے، تو بے شک اللہ تعالیٰ کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتے، اور جو انہوں نے فرما دیا ہمیشہ تک یہ قائم رہے گی بات، اور ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ تو پورا یقین اور بھروسہ رکھ کے آپ اس عمل کو کیجیے گا۔ پوری تفصیل آپ کو بتا دی، 2 رکعت نماز نفل پڑھنا ہے، پہلی اور دوسری رکعت میں دونوں میں الحمدللہ کے بعد سورہ کافرون 1 مرتبہ، اور اس کے بعد آپ نے قل هو اللہ پڑھنی ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے۔ پھر آپ نے جس طرح سے یہ سورہ یاسین پڑھنی ہے پوری 1 مرتبہ، پھر یہ 21 مرتبہ آیت، تمام چیزیں میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ جو ہیں بتا دی ہیں۔ انشاءاللہ آپ کا معاملہ جو ہے وہ ضرور حل ہوگا۔ جو بھی جس بھی چیز کے لیے آپ کسی بھی جائز مقصد کے لیے اس کو کرنا چاہیں تو آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ یہ عمل بہت ہی مجرب ہے، اور آپ کو بار بار بتایا ہے یہ وقت آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ نماز آپ ویسے بھی پڑھتے ہیں، اگر نہیں پڑھتے تو نماز کی پلیز پابندی کیجیے، کیونکہ قبر میں بھی سب سے پہلا سوال جو ہم سے ہوگا وہ ہے جی نماز کے بارے میں، اور آپ اس کو ضروری کام سمجھ کر، بلکہ یہ تو فرض ہے ہم پر، آپ ضرور ادا کیا کریں، اور یہ چھوٹا سا عمل ہے، آپ اس کو کر لیجئے گا۔ تو ہم آگئے تھے جی دیکھیے لاہور، اور یہاں پر بچوں نے کھیلا کودا، بہت سا انجوائے کیا۔ جو میرا چھوٹا سا کام تھا وہ میں نے واپسی پر کر لیا تھا، اور اس کے بعد بس گھر جا کر پھر اتنا تھک چکے ہوتے ہیں سارا دن کے کام کے بعد کہ نیند آ جاتی ہے۔ تو اپنا بہت سارا آپ نے رکھنا ہے جی خیال، اب انشاءاللہ ریگولر ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ کام کافی حد تک ہمارا سمٹ چکا ہے، اور آپ لوگوں نے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ میں انشاءاللہ اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھتی ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کی دعائیں جو ہم اپنے لیے کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں وہ قبول کرے، آمین ثم آمین۔ تو ہم نے باندھ لیا تھا جی واپسی کا سفر، اور آپ سے اب چاہیں گے اجازت کل تک کے لیے۔ انشاءاللہ کل ملیں گے، اللہ حافظ۔